لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد لا سيم على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والحلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وعز شأنه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا صلو علی محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد سامنے گرامی قدر عزاداران امام حسین علیہ السلام ماتمداران سید الشہداء کرم ہے مادر حسنین جگر گوشہ رسول الثقلین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ صلی علی محمد وآل محمد کرم ہے حضرت زینب اولیاء مقام کا جنہوں نے مجالس کی بنیاد رکھ کر ہمیں زندہ و جاوید قوم بنا دیا. یہ مجالس جناب زینب کی دین ہے اور میں اس بچے کے لیے ایک شعر کہوں گا کہ تمہارا عزم سلامت تمہاری عمر دراز زمانہ تم سے بہت کام لینے والا ہے. دیکھیے ایک مجلس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. دیکھیے ناصران ایک شعر اور یاد آ گیا ساجد صاحب کہ ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید. ناصران شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے. صلی اللہ علیہ محمد صلی آپ سب ناصران شہ والا ہیں. آپ کو امام حسین نے یاد کیا ہے. سوچے مصیبت میں انسان کسے یاد کرے گا جو اس کا اپنا ہوگا. آپ نے سنا ہے کہ روز عاشوراء حسین نے آپ کو یاد کیا. جب آخری رخصت کے لیے آئے کیا کہا بہن زینب جب قید شام سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. کہ آپ کی عظمت کے لیے نا جب جانا تو میرے شیعوں کو میرا ان سے کہنا کہ اگر کسی غریب کو دیکھو تو میری غربت کو یاد کر لینا. اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو میری مصیبت کو یاد کر لینا. دیکھیں یہ حسین نے آپ کو پہلی بار یاد نہیں کیا. نہیں اس سے پہلے جب حسین کربلا میں قدم رکھا حسین نے تو سب سے پہلے آپ کو یاد کیا. جب 2 محرم دیکھیں میرا موضوع نہیں تھا مگر چونکہ بچے نے پڑھا تو ایک موضوع بن گیا. دیکھیں ایک دستور بھی یہی ہے مگر آپ کے جین کے کا تھوڑا سا معاملات ڈیفرنٹ ہیں جو ہم لوگ الحمدللہ پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں. تو وہاں ایک عادت ہے بڑے اچھے ایک وہ ہوتے ہیں اس کو سامعین بھی اور مائک وغیرہ سب ایک ماحول بنتا ہے. ذاکر سے پہلے پڑھنے والے پڑھتے ہیں مگر یہاں ماحول ذاکر کو بنانا پڑتا ہے بعد میں لوگ پڑھتے ہیں جبکہ حق یہ نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ذاکر یا جو خطیب جو عالم منبر کے اوپر آتا ہے اس کا کام مجمع جمع کرنا نہیں ہے. کہ آپ مصائب بعد میں آنے والوں سے جو نوحہ اور مصائب جو آپ سنتے ہیں
وہی روایتیں ہیں جو مسلسل آپ سنتے آ رہے ہیں اور یہ سنتے رہیں گے، اب گریا ہوگا۔ مگر جو ایک خطیب، جو عالم تیاری کر کے آئے گا، جو تاریخ کے ابواب آپ کے سامنے آئیں گے، سب کی ایک ڈیفرنٹ تیاری ہوتی ہے نا۔ یہ فرش مجلس جو ہے درس گاہ حسینی ہے، یہ دنیا کی اوپن واحد یونیورسٹی ہے۔ یہاں پر طہارتیں ملتی ہیں، شرافتیں ملتی ہیں، یہاں بیٹھنے کا سلیقے کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں انبیاء آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، معصومین فرش عزا پہ ہوتے ہیں، معصومین ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی آتے ہیں فرش عزا کے اوپر۔ بہت سی روایتیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امالی میں لکھا، اب چونکہ اب زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں پڑھوں اس طرح تمام روایتیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ حضرات کو آ جانا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی خطاب ہوگا منبر سے ہے نا، وہ ایک علمی باتیں ہوں گی، تاریخ انبیاء بھی ہوں گی، تفسیر قرآن بھی ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے میں نے کہا نا کہ دنیا کی واحد اوپن یونیورسٹی ہے۔ دیکھیں یونیورسٹی کا ایک نصاب ہوتا ہے، دیکھیں یہ معجزہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ دیکھیں چھوٹا بچہ، دیکھیں ہوتا ہے نا جو لیکچر چلتا ہے یونیورسٹی میں، آپ بھی اکثر نوجوان پڑھے ہوئے ہیں سب لوگ میرے سامنے، جو یو کے جی کا بچہ ہوتا ہے وہ 10th کی کلاس میں کبھی نہیں جائے گا، ہے نا، اگر جائے بھی تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 10th والے کو گریجویشن کی کلاس سمجھ میں نہیں آئے گی، اور گریجویشن والے کو پی ایچ ڈی کلاس سمجھ میں نہیں آئے گی، ایسے ہوتا ہے نا۔ یعنی سب اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد رکھنا، یہ دنیا کی واحد اوپن یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر ہر عمر کا انسان ہوتا ہے اس فرش عزا کے اوپر۔ جب یہاں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے تو یہاں جو 2 سال کا بچہ سمجھتا ہے، جو 5 سال کا بچہ سمجھتا ہے، یاد رکھنا یہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ آل محمد کے فضائل ہر حلال زادے کے دلوں میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ ایک صلوات آپ حضرات اور پڑھ دیجئے جی۔ ذکر آل محمد میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ آتے ہیں نا تو یہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور 4 معصوم تو ضرور آتے ہیں۔ مولا سجاد بھی آتے ہیں۔ یہ مجلس رسم نہیں ہے کہ اب زمانے کی رسم بن گئی حسین کو یاد کرنے کے لیے، نہیں، بلکہ اس مجلس کو، مجلس کا نام امام رضا نے دیا ہے۔ کیا کہا تھا ریان ابن شبیب سے؟ ریان ابن شبیب، اگر تیرا دل چاہے رونے کا تو میرے جد حسین پہ رو لینا۔ اے ریان ابن شبیب، اگر تجھے مصیبتیں گھیر لیں اور دل تیرا دنیا سے تنگ ہو جائے تو میرے جد پہ رو لینا، اس لیے کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اور صرف میرے جد کو ایک کو نہیں بلکہ میرے گھر کے 18 جوانوں کو قتل کیا گیا، ایسے جوان کے جن کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ معصوم کیوں کہہ رہے ہیں؟ معصوم کی خواہش ہے۔ جب دیبل آئے نا امام رضا کے پاس تو امام نے ایک جملہ کہا، عاشور کا دن تھا، کہ دیبل کچھ کہا کہ مولا آپ کو مرثیہ سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کہ دیبل ٹھہر جاؤ۔ دیکھیں امام رضا اہتمام کر رہے ہیں مجلسوں کا۔ اب چونکہ میں چاہتا ہوں کہ فضائل پڑھتا مگر میں فرش عزا کی عظمت سمجھا دوں آپ کو، نوجوانوں کو خصوصاً، تاکہ قریب ہو جائیں۔ امام نے کہا دیبل کچھ کہا کہ مولا مرثیہ سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کہ دیبل اللہ تیرے اوپر رحمت نازل کرے، 2 منٹ ٹھہر جاؤ۔ امام نے گھر کا دروازہ کھولا اور بیچ میں ایک پردہ لٹکا دیا، اس کے پیچھے بنو ہاشم کی عورتیں آ گئی۔ کہ دیبل اب مرثیہ پڑھو۔ اب دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا کہ فاطمہ زہرا پرسہ قبول کرو، اپنے بیٹے حسین کا پرسہ قبول کرو، اپنے بیٹے موسیٰ قاسم کا پرسہ قبول کرو۔ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر سے پردے کے پیچھے سے زار و قطار بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ دیبل ٹھہر گئے۔ امام نے کہا دیبل پڑھو۔ تو مولا مستورات کی آوازیں بلند ہو گئی گریہ سے، کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم پڑھو، ہم چاہتے ہیں رونا، ہم چاہتے ہیں کہ دل ہلکا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جد کے اوپر روئیں۔ اب دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، فاطمہ زہرا پرسہ قبول کیجئے، اپنے بیٹے زین العابدین کا۔ پڑھتے پڑھتے جب 7ویں امام تک کہا تو امام رضا کہتے ہیں کہ اے دیبل ایک شعر اور اضافہ کر لو۔ کہ مولا کون سا شعر؟ کہ فاطمہ زہرا اپنے اس بیٹے کا پرسہ قبول کرو کہ جس کی قبر تو اس میں بنے گی۔ کہ مولا تو اس میں کس کی قبر بنے گی؟
مولا میں تو نہیں جانتا کاظمین میں قبر ہے، نجف میں قبر ہے، کربلا میں قبر ہے، مدینے میں قبریں ہیں، مگر یہ طوس میں کسی کی قبر نہیں۔ کہ یہ مدینے میں جو طوس میں قبر ہوگی تمہارے امام والی مشہد کی قبر ہوگی۔ بس اتنا سنا کہ ایک مرتبہ چیخیں بلند ہوئی ہو مستورات کی، کسی نے کہا کہ معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں کہوں معصومہ قم، آپ نے امام رضا کو شہید نہیں دیکھا، ابھی صرف تذکرہ سنا ہے، مگر آپ برداشت نہیں کر سکی کہ بے ہوش ہو گئی۔ آ کر زینب کو دیکھیے، 70 قدم کا فاصلہ، شمر کا خنجر چل رہا ہے اور زینب ہے کہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ یہ فرش اعظا معصومین کی خواہش کا نام، جہاں بھی فرش اعظا بچتی ہے، سنیے گا عظمت فرش اعظا، وہاں فرشتے آتے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ بڑا نام ہے، پہاڑ سے بڑا نام۔ انہوں نے امالی میں لکھا کہ فرشتوں کی فوجیں آتی ہیں جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، جب یہاں سے فرشتے آسمان پہ واپس جاتے ہیں تو ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، جو جنتوں میں خوشبو نہیں ہوتی۔ توجہ میری طرف رہے، کیسی خوشبو آتی ہے؟ کہ جنت کی خوشبو تو ایسی ہے، سنیے گا، جنت کی خوشبو تو ایسی ہے کہ 1000 میل کی دوری سے انسان کو محسوس ہو جائے گی، اور یاد رکھنا اس کو محسوس ہوگی جو جنتی ہوگا، اور جو حلال زادہ نہیں ہوگا، آل محمد کا دشمن ہوگا، یاد رکھنا جنت کی خوشبو سے 1000 میل کی دوری پہ رہے گا۔ یہ بھی کمال ہے۔ یہ جو عظمتیں مل رہی ہیں کس لیے؟ آل محمد کی محبت کے اوپر۔ اب ایسی جنت کی خوشبوئیں ہیں، مگر جو فرشتے فرش عزا پہ آتے ہیں، جب واپس یہاں سے جاتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کیسے خوشبو ہے کہ جنتوں میں خوشبو نہیں ہے، ایک جنت نہیں، جنتیں 8 ہیں۔ جنت المأوا الگ ہے، جنت الخلد الگ ہے، جنت الجنت الگ ہے۔ پڑھیے گا کتنی جنتیں ہیں؟ 8 جنتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو جو تمہارے جسم سے آ رہی ہے، ایسی خوشبو کسی جنت میں نہیں ہے۔ یہ بتاؤ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ سنو، زمین کے اوپر ذکر علی کی محفل سجی تھی، ہم اسی میں شرکت کی تھی، یہ وہی سے خوشبو ہمارے جسموں میں پیدا ہو گئی۔ آنے والے فرشتوں سے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ سنو، اس ذکر علی کی محفل میں ہمیں لے چلو۔ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ سنو، مومنین جا چکے ہیں، محفل برخاست ہو چکی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں سنو، وہ فرش تو ہوگا نا جہاں علی والے بیٹھے تھے۔ فرش کی عظمت کو سمجھنا، ہمیں اس فرش تک ہی پہنچا دو۔ اور بتاؤں، جو فرشتہ ایک بار آ جاتا ہے دوبارہ اس کا نمبر بھی نہیں لگتا۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی کہ جب دل چاہے فرش عزا پہ آ جاتے ہیں۔ مادر حسین اس فرش عزا پہ آتی ہیں، اور یہی مستورات میں یہی کہیں نہ کہیں ہوں گی، ہر جگہ یہ ثابت ہے۔ امام سجاد کے پاس دیکھیں نوجوانوں، میں نے کہا نا کہ سنا کریں، خوب سنیے، ہمارے پاس سرمایہ ہے آل محمد کی محبت، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں دنیا کی۔ امام سجاد کے پاس ایک شخص آیا، مولا شادی ہے گھر میں، تشریف لائیے گا۔ کہا بعد کربلا تو ہم نے ہر خوشی میں جانا بند کر دیا۔ کہا مولا میری منت یہ ہے کہ میرے بیٹے کے سر پہ تب تک صحرا نہیں سجے گا جب تک آپ موجود نہ ہوں۔ دیکھو کربلا کے بعد کسی خوشی میں شریک ہونے کا دل نہیں چاہتا۔ اگر کسی جوان کو دیکھتا ہوں تو علی اکبر یاد آ جاتا ہے، اگر کسی بچے پہ نگاہ جاتی ہے تو انہوں محمد نظر آتے ہیں۔ اچھا خود سوچئے کہ مولا مگر میری منت ہے کہ میرے بیٹے کو دولہا تب بناؤں گا جب آپ میری شادی میں آئے، میرے بچے کی شادی میں آئے۔ کہا اچھا اگر مجھے بلانا چاہتے ہو تو گھر میں مجلس حسین رکھ لو۔ سنی روایت آپ نے کیا کہا؟ مجلس کا اہتمام کرو، اور اس مجلس میں میرے بھائی علی اکبر کے مصائب ہوں۔ جب امام کہتے کہ مجلس کا اہتمام کرو اور اس مجلس میں علی اکبر کے مصائب ہوں، تو یہ خوش خوش آئے کہ امام نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اس نے امام کے لیے خطیب کے پاس ایک مسند بچھا دی کہ میرا امام یہاں بیٹھ کر مجلس سنے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مجلس شروع ہو گئی، اب یہ پریشان ہے، فرش عزا کے اوپر ہے کہ مجلس ہو گئی، میرا امام نہیں آیا اب تک۔ آخر میں اسے تشویش ہوئی کہ میرا امام تو جس نے وعدہ کر لیا وہ وعدے نبھانے والا ہے، کیوں نہیں آیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اب جیسے دروازے پہ گئے تو کیا دیکھا؟ جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہو گئی ہیں نا،
جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہیں وہاں چوتھے امام بیٹھے تھے. ہاتھ کو جوڑے مولا فرش عزا پہ تشریف لے چلیں. کہا نہیں, مجھے اپنے بابا کے عزاداروں سے بڑا پیار ہے. کہا مولا اچھا, میں نے آپ نے ایک مسند بچھائی ہے, وہ مسند یہی لے آتا ہوں. کہا خبردار مسند کے قریب نہ جانا. کہا مولا کیوں؟ کہا میری جو نگاہیں دیکھتی وہ تیری نگاہیں نہیں دیکھتی. اس مسند کے اوپر میری دادی فاطمہ آ چکی ہیں. جہاں مجلس ہوتی ہے, کیا کہا, اس مسند کے اوپر میری دادی فاطمہ آ چکی ہیں. یہ فرش عزا ہے, ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے, ہمیں اس کو سننا ہے. یہ مجلس رسم نہیں ہے, یہاں سے علم بڑھتا ہے, یہاں سے تہذیبیں بڑھتی ہیں, یہاں سے شرافتیں ملتی ہیں. آل محمد کے فضائل یہیں سے تو ملیں گے. یہ حسین, پوری دنیا کہتی ہے کہ حسین وہ کربلا میں, کہ میں چاہتا تھا کہ جناب عباس کا تذکرہ ہو. اب مقام فضائل میں ہوں, یہ تو مجلس کا ایک مرتبہ ہے, ایک فضیلت ہے آپ کی کہ آپ نے مجلس برپا کی. اچھا میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں, ذرا آنکھوں کو اپنی خوش کر لیجیے. امام صادق نے فرمایا, سب اپنے محمد والے محمد علی کا ذکر سن کر چہرے پہ انسان کے کلیاں چٹک جانی چاہیے. علی کا چہرہ, بھائی یہ تو روایت حضرت ابو بکر سے ہے, میں اتنا معتبر نام کیسے آپ کو سناؤں. انہوں نے فرمایا کہ جب رسول خدا, اب کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اس سے بہتر میں بتاؤں, اس سے معتبر نام کیا بتاؤں آپ کے سامنے. کیا کہا کہ جب رسول خدا کے زمانے میں ہمیں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے. اگر چہرہ مرجھاتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے منافق ہے, اگر چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی, سرخی میں تبدیل ہوتی تھی, تو ہم سمجھ جاتے تھے مومن ہے. علی کی محبت تو یاد رکھنا, یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ. یا علی آپ سے محبت صرف وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی. یہ رسول خدا کی حدیث ہے نا. اور یہ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام, چونکہ میں آ جاتا ہوں کربلا کے اوپر, لوگ بڑا کوستے ہیں کوفے والوں کو, ہے نا. آپ کے یہاں سب جگہ کہتے ہیں, یہاں بھی کہتے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, کوفے والوں نے وفا نہیں کی, کہتے ہیں نا. والے تو بے وفا تھے, اچھا مدینے والے وفادار تھے. میں آپ سے پوچھوں گا نا, کوفے والوں نے تو غداری کی مگر مدینے والے وفادار تھے. امام حسین جن سے مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے, کوئی تو ہم مدینے میں روکنے والا, فرزند رسول. دیکھیں مدینے میں تو مہاجر بھی ہیں, انصار بھی ہیں, مدینے میں تو صحابیان رسول خدا ہیں, ابھی موجود ہیں صحابی رسول خدا کے. ابھی مدینہ ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جنہوں نے حسین کو رسول خدا کے کاندھوں پہ دیکھا ہے. حسین مرضی سے نہیں جا رہے, بلکہ حسین مدینے کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں, اور کہتے جاتے ہیں نانا کہ مدینہ تجھے پتا ہے نا تجھ سے کتنی محبت تھی حسین کو. نانا کہ مدینہ تو گواہ ہے نا, تیرے در و دیوار گواہ ہے کہ میرا نانا کیسے مجھے اپنے شانوں پہ بٹھا کے تیری گلیوں میں ٹھہرا کرتا تھا. نانا کے مدینے, یہاں سے جانا حسین کے اوپر بڑا شاق ہے. اب حسین لوٹ کے دوبارہ نہیں آئے گا. اگر مدینے کے لوگ وفادار تھے تو کس نے کہا حسین آپ کو جانے نہیں دیں گے؟ اگر آپ کی طرف کسی نے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال لیں گے. روتا کسی نے؟ حسین مدینہ سے چلے گئے, مکہ پہنچ گئے. سنیے گا, یہ کوسنے کی عادت پرانی ہے. مکہ پہنچ گئے, حسین نے مکہ میں عقیقہ قیام کیا, اپنی دادی خدیجہ کے گھر میں قیام کیا, یہاں تک کہ ایام حج پہنچے. 8 ذی الحجہ, دیکھیے حاجی صاحبان یہاں ہوں گے, 8 ذی الحجہ میں حج شروع ہو جاتا ہے. جس کو آنا ہوتا ہے مکے میں وہ آ چکا ہوتا ہے. اب 8 ذی الحجہ کے بعد کوئی نہیں آئے گا. حسین 8 ذی الحجہ تک مکے میں رہے. اب حسین 8 ذی الحجہ کو مکے سے جا رہے ہیں حج کو عمرے سے تبدیل کر کے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین کو یزید نے گھیر کے مار لیا کربلا میں. یہ غلط فہمی نکال دے ذہنوں سے. یہ حسین کو یزید نے گھیر کر نہیں مارا,
بلکہ حسین نے یزید کو گھیر کے مارا. ابھی آپ نے جملے کی قدر نہیں کی. تو سوچئے حسین تو خیبر کشا کے لال ہے نا. اگر حسین چاہتے تو کربلا کا نقشہ بدل دیتے. اگر حسین چاہے محمد والے آپ سوچئے کہ آپ نے خیبر سنا ہے نا. آپ نے خیبر بھی سنا, آپ نے خندق بھی سنی. اگر جنگ کربلا خندق کی طرح ہو جاتی, خیبر کی طرح ہو جاتی, تو یہ بتاؤ کہ آج خیبر کسے یاد ہوتی؟ کسی کو یاد ہوتی خیبر؟ خندق یاد ہوتی کسی کو؟ آپ کے مولوی صاحب کیوں یاد نہ ہوتی؟ بھائی یاد اس لیے نہ ہوتی, آپ کے پاس کون سی ایسی بزم ہوتی جہاں پہ تذکرہ کرتے؟ آپ نے دیکھا کوئی تذکرہ؟ آپ نے دیکھا کوئی ایسا ٹینک لگا ہوا کہ جہاں پر اعلان ہوا ہو کہ سنو آج تم جناب ابراہیم کے تذکرے کے لیے جمع ہو رہے ہیں, آج جنگ بدر کا خصوصی ذکر ہوگا, آج جنگ خندق کا ذکر ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ یہاں تک کہ میدان عرفات میں صفا و مروہ کے درمیان جہاں پر صحیح کی جناب حاجرہ نے, آپ نے دیکھی کوئی مجلس وہاں کہ کہا جناب حاجرہ کا تذکرہ ہوگا, جناب ابراہیم کا ذکر ہوگا؟ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا. اب خود سوچے گا اگر خیبر کی طرح کربلا بھی فتح ہو جاتی کون ذکر کرتا؟ یہ حسین نے یزید کو گھیر کے کربلا میں ایسا مارا, یاد رکھنا ایسا مار دیا کہ ہر گھر میں فرشادہ حسین کی بچ گئی. جب یہ فرشادہ بچ گئی تو بدر کا ذکر بھی ہونے لگا, خندق کا ذکر بھی ہونے لگا. اسی فرشادہ کا تقاضا ہے آدم کا ذکر بھی ہونے لگا, ابراہیم کا ذکر بھی ہونے لگا. اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو آدم کا ذکر نہ ہوتا, ہوتا ابراہیم کا ذکر ہوتا نہیں ہوتا نا. یہ کربلا والے کا اپنا بخت اقبال ہے کہ جب کربلا والے کی بزم سجتی ہے تو ابراہیم کا ذکر بھی ہوتا ہے, اسماعیل کا تذکرہ بھی ہوتا ہے, حاجرہ کی قربانی کا ذکر بھی ہوتا ہے, یعنی تمام انبیاء ما سبق کا ذکر ہوتا ہے, ان کی زحمتوں کا ذکر ہوتا ہے. تفاسیر قرآن مجید, شرح قرآن مجید یہاں سے بیان ہوتی ہے. جانتے ہیں یزید کا منصوبہ کیا تھا؟ سب سوچتے ہیں کہ حسین کو یزید نے گھیر کے مار لیا. کربلا یزید کا منصوبہ نہیں تھا, حسین کا منصوبہ تھا. یزید کیا سوچ رہا تھا جانتے ہیں کہ حسین حج کر رہے ہوں گے, طواف کعبہ میں مشغول ہوں گے, حاجی احرام میں خنجر چھپا کے جائیں گے اور کوئی حسین کے قریب جائے گا قتل کر دیں گے. 3 گروہ بنائے تھے یزید نے. کتنے؟ کہ حسین مکہ ہے, اب حج شروع ہونے والا ہے, حاجیوں کا مجمع آ جائے گا, بھیڑ میں ایک گروہ بھیج دیا کہ حسین کو طواف کعبہ کے دوران قتل کر دیں. دوسرے گروہ, اب خطرہ ہے نا, جب قتل کریں گے تو پکڑے بھی جائیں گے, جب پکڑے جائیں گے تو نام بھی کھل جائے گا. تو دوسرا گروہ تیار کیا جس کے پاس قتل کرنے والے گروہ کے نام تھے. جو کلر تھے نا ان کے نام دوسرے گروہ کے پاس تھے, کہ جیسے ہی یہ قتل کریں تو قتل کرنے والوں کو تم قتل کر دینا تاکہ کوئی ہاتھ نہ آ جائے. ایسے تو یہاں پہ ذرا امن چلا جائے گا نا, قتل و غارت کرنی شروع ہوگی. کا تیسرا گروہ جب پہلے گروہ کو دوسرا گروہ قتل کرے, پہلا گروہ حسین کو قتل کرے, تیسرا گروہ خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹ جانا, وہ کہنا حرمت کعبہ پامال ہو گئی, حرمت کعبہ پامال ہو گئی تو کعبے میں امن لوٹ آئے گا. یہ فکر تھی یزید کی. مگر حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور زمانے کو بتا دیا کہ سنو اگر روح کعبہ کعبے سے چلی جائے تو کعبے میں بچتا کیا ہے. حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا 8 ذی الحجہ میں. اچھا اب دنیا جو کہتے ہیں نا کہ کوفے والے ایسے تھے, کوفے والے ایسے تھے, اب حسین مکہ سے جا رہے ہیں, پوری دنیا کے حاجی ہیں مکے کے اندر, پوری دنیا, کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کے افراد نہ ہوں. حج کرنے جاتا تھا نا پہلے تو جو دور دراز کے افراد ہوتے تھے وہ کئی مہینے پہلے سفر شروع کرتے تھے. 8 ذی الحجہ سے پہلے سب پہنچ چکے. اچھا بتائیے خود حسین چھپ کر نہیں گئے. اگر حسین چھپ کر چلے جاتے لوگ کہہ دیتے کہ اگر حسین بتا کر جاتے تو ہم حسین کو تنہا جانے نہ دیتے. یہ کہتے نا سب لوگ, کہہ دیتے نا. حسین نے بتایا نہیں, خاموشی سے حج کو عمرے سے بدلا اور چلے گئے, ورنہ حسین کو شہید ہرگز نہ ہونے دیتے. اور حسین نے کہا نہیں, اعلان کر کے جائیں گے تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ بزدل تھے. یہ خیبر کشا کلار ہے نا, بہادر بیٹا ہے, تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہم تو یہ کرتے. اب خود سوچے اگر مکے والے وفادار تھے, مکہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے مومنین تھے یہاں,
حسین نے کہا ابو الفضل عباس، یہاں پر کرائے کے قاتل پہنچ چکے، ہم چاہتے ہیں کہ حرمت کعبہ پامال نہ ہو، ہم حج کو عمرے سے تبدیل کر رہے ہیں، آپ سب کو بتا دو۔ ہم نے جناب عباس علیہ السلام کو صرف اور صرف مصائب میں سنا ہے، ہم جانتے کہ صرف شجاع تھے۔ یاد رکھنا، عباس جتنے بڑے شجاع ہیں اس سے بڑے صابر ہیں۔ عباس عالم بھی ہیں، عباس خطیب بھی ہیں، عباس کاتب بھی ہیں، عباس امامت کے مشیر بھی ہیں۔ اللہ کہا امامت کسی سے مشورہ لے گی؟ امامت کو ضرورت ہے مشورے کی، مگر امامت جسے عزت دینا چاہے، امامت جسے عزت دینا چاہے، اگر حسین مشورہ کرے تو مشیر عباس، حسین خط لکھے تو کاتب عباس، اگر بچوں کا نگہبان عباس، بیویوں کے پردوں کا محافظ عباس، ایک عباس کتنے عہدے ہیں، آئے اہل حرم کا سقا عباس۔ ہم نے صرف سنا ہے کہ دیکھیے، ہم نے علم عباس کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ضرورت اس بات کی ہے کہ عباس کی معرفت حاصل کی جائے، حضرت عباس علیہ السلام نے۔ اگر آپ نے جناب زینب سنے ہیں نا، یاد رکھنا یہ معصومین کے بعد تو ہستیاں ایسی ہیں کہ تاریخ آدم و عالم میں ان کے برابر کوئی نہیں، 14 معصومین کے بعد، جہاں ترک اولا کا جس دامن کے اوپر دار تک نہیں ہے، ہستی یا زینب کی ہے یا عباس کی ہے۔ سنا ہے نا آپ نے کہ جناب زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، ایسی عالمہ کہ جس نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، وہاں سے پڑھ کر آئی۔ یہ صفت عباس کی بھی ہے کہ عباس بھی اللہ کے مقصود مشیت پروردگار کا نام ہے، یہاں نہیں بلکہ وہیں سے سیکھ کر آئے ہیں۔ معصوم کا وزیر ہے عباس، معصوم کے وزیر۔ اچھا، علم عباس ظاہر ہوتا تو کیسے ہوتا؟ یہ تو امام حسن کا وزیر ہے۔ دیکھیے معصومین کی خاصیت یہ ہے، نہج بلاغہ ہے نا آپ کے پاس، مولا کائنات کے فرامین، نہج بلاغہ ہے نا، بعد قرآن مجید سب سے بڑا کلام ہے امیر المومنین۔ جانتے ہیں یہ کب کا کلام ہے؟ کیا رسول خدا کے سامنے کا کلام ہے؟ نہیں، بلکہ بعد رسالت مآب علی کے مکتوبات ہیں، کلمات قصار ہیں اور علی کے خطبات ہیں۔ کب ہے؟ رسول خدا کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک معصوم ہوتا ہے تو دوسرا معصوم بعد والا پہلے والے معصوم کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتا، کبھی گفتگو نہیں کرتا۔ رسول خدا کے ہوتے ہوئے علی نہیں بولیں گے، علی کے ہوتے ہوئے حسن نہیں بولیں گے، حسن کے ہوتے ہوئے حسین نہیں بولیں گے۔ اب خود سوچے گا کہ مولا عباس بولتے تو کب بولتے، یا تو حسن کے وزیر بن کر رہے یا حسین کے وزیر بن کے رہے۔ اور جب بولنے کی منزل آئی 8 ذی الحجہ، حسین نے کہا ابو الفضل عباس انہیں بتاؤ، ہم حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے ہیں۔ کائنات نے ایسا خطیب نہیں دیکھا تھا، چشم فلک نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ کعبے کو کسی نے منبر بنایا ہو۔ ابو الفضل عباس کعبے کی پشت پہ گئے، دیکھا آپ نے ایسا منبر، ایسا خطیب جو کعبے کی پشت پہ چلے گئے۔ اور ایک مرتبہ تاریخ کے فطرے یہ ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام نے عظیم الشان خطبہ پڑھا کہ جس کو 8 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں نے سنا۔ ایک ایسا خطیب ہے۔ علم عباس سنیے گا، پھر شجاعت عباس میں تھوڑا تذکرہ کروں گا۔ مشہور کیا کر دیا لوگوں نے کہ عباس کربلا میں نہیں لڑے۔ یاد رکھنا، عباس کربلا میں ایک بار نہیں بار بار لڑے ہیں۔ معصوم نے خود بتایا کہ عباس نے کتنی مرتبہ لڑے۔ عباس ہے لشکر کے علمدار، اور لشکر کے علمدار کی ذمہ داری ہے کہ لشکر کو لڑوائے۔ اگر لشکر بغیر لڑے ختم ہو جائے تو سامنے والے لشکر کو بزدل لکھتے ہیں۔ عباس کے پاس ذمہ داری کہ لشکر کو لڑوائیں، علمدار لشکر ہیں۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، وہ جو مشہور ہے نا کہ نہیں لڑے، وہ جنگ نہیں لڑے جو سب نے اپنے حصے کی جنگ کی ہے۔ جب مشکیزہ لے کر گئے نا، وہ جنگ جناب عباس کے حصے کی نہیں کی۔ باقی دفاعی حملے بہت ہوئے ہیں کربلا میں، بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ خود سوچئے، سنا ہے نا آپ نے کہ حسین جب ہر کے بیٹے کا لاشا گرا، جب بابا کو ہر کے بیٹے نے پکارا تو جوان کے لاشے پہ بوڑھا باپ کتنی تیزی سے جائے گا؟ ابھی سوچا آپ نے؟ پوری قوت سے جائے گا نا۔
मगर जब रिवायत कहती है कि जब हुर के बेटे ने जीन को छोड़ा तो हुर को पहले पहुंच जाना चाहिए ना। 1000 सवारों के बराबर था हुर, 1000 सवारों के बराबर अकेला सजा था हुर। तो हुर कितनी कुव्वत के साथ मैदान में गया होगा। मगर अजीब मंजर देखा हुर ने कि हुर से पहले फातिमा का लाल पहुंच चुका था हुर के बेटे के लाशे के पास, और हुर के बेटे का लाशा सर अपने जानू पे रखे हुए थे। अच्छा, क्या फौजे अश्तिया इतनी शरीफ थी कि हुसैन अपने नासिर का सर अपने घुट्टे पे रखे हो और उससे बातें कर रहे हो और वो हुसैन को कत्ल न करें? देखिए, मैं ये आने वालों को दुश्वारी हो रही है, मैं समझता हूँ कि थोड़े थोड़े आप अफराद इधर आ जाएं ताकि इधर का मजमा जरा जगह ना बचे। इधर से बाद में आने वाले इधर से सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलाम पढ़े मोहम्मद वाले पढ़ना चाहता हूँ, एक सलावत और पढ़ दीजिए आप। जानते हैं ये इमाम हुसैन के खून के प्यासे हैं। आपने सुना ना हमले उला जो सुबह में हुआ, जिसे जंग मगलूबा कहा जाता है। जंग मगलूबा नमाज सुबह के बाद सबने सुना। आपका सुना हुआ वो फितरा कि उमर साहब ने पहला तीर छोड़ के कहा था लश्कर वालों गवाह रहना, हुसैन के खेमों की तरफ पहला तीर मैं फेंक रहा हूं। सिर्फ एक तीर नहीं गया था, बल्कि उमर साहब की तासी में 10,000 कमाने एक साथ कटकी थी। कितने? 10,000 कमाने, यानी एक वक्त में 10,000 तीर छूट रहे थे। और एक बार नहीं, बाकायदा ये मुसलसल काफी देर तक तीरबानी रही। और मुअर्रिखीन ने लिखा कि सरजमीन करबला पे साया हो गया था, इतने तीर बरसाए गए। आधे से ज्यादा इमाम हुसैन का लश्कर इसी हमले में कत्ल हो गया था। जानते कितनी तादाद है साहब हुसैन की जंग मगलूबा में नमाज सुबह के बाद? 40 अफराद। रिवायत ने लिखा कि 40 अफराद इमाम के शहीद हो गए, 3 इमाम के गुलाम शहीद हुए, 43 बन गए। एक रिवायत कहती है कि 42 अंसार हुसैनी शहीद हुए और 3 इमाम हुसैन के गुलाम। एक रिवायत कहती है कि 48 इमाम हुसैन के सहाबी कत्ल हुए और 3 इमाम के गुलाम, यानी 52 तक पहुंच गई तादाद एक ही हमले में। खुद सोचिए हमला किसके लिए था? अंसार के लिए नहीं, इमाम हुसैन के लिए हमला था। अच्छा खुद सोचिए, जब इमाम का नासिर घोड़े से जमीन पे गिरेगा, इमाम वसीयत सुनने जाते हैं ना, लाशा लेकर आते हैं। खुद सोचिए कि जो इमाम को धोखे से कत्ल करना चाहते हैं, क्या इमाम को लाशा उठाने देंगे? अच्छा इससे बेहतर कौन सा मौका होगा इमाम को शहीद करने का कि इमाम तो नासिर का लाशा उठाकर चल रहे हैं। इमाम अपने नासिर की नहीं पावा। खुद सोचिए जब कोई गिरता है ना तो फौजें चारों तरफ से घेरती हैं। एक करबला का मंजर दिखा रहा हूं आपको। जब कोई घोड़े से गिरता है, दस्तूर यह है कि चारों तरफ से हजारों सिपाही घेरते हैं उसे, और ये ऐसा हाला होता है कि जिसे कोई सूरमा तोड़ नहीं सकता। हुसैन ऐसे में जाते हैं और जहां शोर हो, धूल हो, गुबार उड़ रहा हो घोड़ों की टापों से, क्योंकि रेतीला बयाबान है ना, जहां घोड़ों की हिनहिनाहट हो, फतह शादमानी के जो ढोल बजाए जा रहे हो, और जो जख्मी होकर गिरता है ना, वो पहले जख्म पे गिरता नहीं है, नहीं, बल्कि जब तक ताकत रहती है तब तक लड़ता है, जब बिल्कुल आखिर वक्त होता है तब गिरता है। तो कितनी नकात होगी आवाज में, क्या ऐसे आवाज सुन लेंगे इमाम? खुद सोचिए, जब नमाज ज़ोहर के लिए इमाम ने मुसल्ला बिछाया, सुना ना आपने, तो उमर साथ देखा तीरों की बरसात करो, इससे बेहतर मौका नहीं है फर्जंद रसूल को कत्ल करने का। इमाम नमाज में मशगूल थे, इधर से तीर बरसाने शुरू कर दिए। हुए कि नहीं हुए? जिसमें जनाब सईद और जनाब ज़ुहैर ने इमाम हुसैन के सामने आकर खड़े हुए और जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने हमला किया इमाम की हिफाजत की नमाज के आलम में। खुद सोचिए, जो नमाज पढ़ने नहीं देते हुसैन को, क्या वो लाशा उठाने देंगे? आती है समझ में बात? क्या जो नमाज पढ़ने नहीं देते क्या लाशा उठाने देंगे? इससे बेहतर कौन सा मौका होगा शहीद करने का हुसैन को? इसलिए कि हाथों पे लाशा है और हुसैन खेमों की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तो सबसे बेहतर मौका है ना कत्ल करने का। याद रखना, जब भी हुसैन का नासिर जमीन पर गिरा, अब्बास ने तलवार खींची और हमला करके लश्कर को भगाया, हुसैन ने लाशा उठाया।
کی فضیلت ہے کہ فوجوں کو دور تک بھگا کر لے گئے. ہر لاشے کے بعد عباس نے جنگ کی ہے. تب حسین نے عباس سے جنگ کی, حسین نے لاشا اٹھایا. یہ ہے ابو الفضل عباس. اور جب حسین نے کہا نا حج کو عمرے سے تبدیل کر رہے ہیں, عباس انہیں بتاؤ, کعبے کی چھت کے اوپر ابو الفضل عباس گئے تو جانتے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم نبی. اب مقام فضائل میں سنیے گا, حضرت عباس کی خطابت سنیے گا. دیکھا آپ نے کوئی خطیب ایسا جس نے کعبے کو ممبر بنایا ہو؟ دیکھیں بڑی عظمت ہے. رسول خدا نے پالان شتر کو ممبر بنایا تھا غدیر کے روز علی کے فضائل پڑھنے کے لیے, مگر ابو الفضل عباس نے کعبے کی پشت کو ممبر بنا لیا حسین کے فضائل پڑھنے کے لیے. گئے کعبے کی چھت کے اوپر. میں نے کہا نا کہ شجاعت بعد میں سننا, پہلے خطابت سن لو. کیا کہا عباس نے؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم نبی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو, اشارہ سمجھ رہا, جس نے اس گھر کو حسین کے بابا کے قدموں سے شرف بخشا. اچھا, اگر عباس چاہتے تو کہہ دیتے دونوں کا بابا ایک ہے نا, کیا کہتے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو میرے بابا کے قدموں سے شرف بخشا. کہہ سکتے تھے نا, مگر یاد رکھنا جو عزت دار ہوتے ہیں نا, شریف لوگ, کبھی اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرتے ہیں, ہے نا. یہ عباس کی انکساری ہے. حسین سامنے ہے, سنیے گا حاجیوں کا مجمع. کیا کہا؟ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو حسین کے بابا کے قدموں سے شرف بخشا. عباس نے بتا دے, سنو, علی کعبے میں پیدا ہوئے تو علی کو شرف نہیں, بلکہ علی کعبے میں پیدا ہوئے تو یہ کعبے کو شرف ہے کہ علی اس میں پیدا ہو گئے. اب جملہ سنیے گا اگلا. فرماتے ہیں مولا عباس, کعبے کی بلندی سے خطابت سننا عباس کی, تلوار پھر دیکھے گا کیسے چلتی تھی میدان میں. پھر جملہ کہا کہ من کانا بالامس بیتن اصبح قبلہ. سنو اے حاجیوں, سنو, جو کل تک صرف اللہ کا گھر تھا, جو کل تک صرف گھر تھا, اللہ کا نہیں, جو کل تک صرف گھر تھا, جو کل تک صرف گھر تھا, جب تک حسین کا بابا اس میں نہیں آ گیا اللہ نے اسے قبلہ نہیں بنایا. سنیے گا جملے. من کان بالامس بیتن اصبح قبلہ, جو پہلے صرف گھر تھا جب تک علی کا حسین کا بابا نہیں آیا تو اسے قبلہ اللہ نے نہیں بنایا. اب جملہ سننا, ایتھا الکفرۃ الفجرہ. اے کافروں, اے فاجروں. کس سے کہا؟ حاجیوں سے. مولا عباس سے کہیے, مولا عباس یہ تو احرام میں ہے, طواف کعبہ چل رہا ہے, کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں نا, حسین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, طواف چل رہا ہے, اللہم لبیک کی صدا سب کے زبانوں پہ ہے, سب کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. ارے ہم تو جس کعبے کا احترام کرتے ہیں, یہاں تو علی کا بیٹا کھڑا ہوا ہے اس کی چھت کے اوپر اور کہتا ہے ایتھا الکفرۃ الفجرہ. اے کافروں, اے فاجروں. مولا عباس سے زمانے کو بتا دے, سنو زمانے والوں, اگر کوئی حسین سے ٹکرا جائے, اگر وہ چاہے حجی کیوں نہ کر رہا ہو, عباس کی نگاہ میں وہ کافر بھی ہے, وہ فاجر بھی ہے. صلو علی محمد و آل محمد. کسی کی نماز سے متاثر نہ ہونا ہے نا, کسی کو حاجی دیکھ کر اس کو حاجی نہ سمجھنا, وہاں بڑے باجی بھی ہوتے ہیں. مولا نے بتایا کہ جو حسین سے ٹکرا جائے, جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو, کیا او کافروں, او فاجروں. کن سے کہا؟ حاجیوں سے کہا. اب سنیے گا خطابت. اب تصدون طریق البیت الامام البررہ, تم نیکوکاروں کے امام کا راستہ روکنے کے لیے آئے ہو. من ہوا احق بہی من سائر البریہ, اس ساری مخلوقات خدا میں کون ہے جو حسین سے زیادہ کعبے کے قریب ہو؟ ہے نا. قد استلم الناس الحجر والحجر يستلم يديه.
حاجیوں سنو، او کافروں سنو، او فاجروں سنو، تم وہ ہو جو حجر اسود کو چومتے ہو. حجر اسود وہ ہے جو خود میرے آقا حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے. سنیے، اگر یہ مجلس میں کہیں اور پڑھ رہا ہوتا نا، میں کم پڑھ رہا ہوں تو مجمع زیادہ پڑھ رہا ہوتا. تو نوجوانوں ایک ماحول آپ پیدا کرو، سنا کرو خطیب، بلایا کرو اردو کے خطیب بھی، ہے نا. اب سنیے گا، اب کوئی دیکھیں خطرہ ہے نا، کوئی یہ کہہ دے کہ ڈر کے چلے گئے حسین یہاں سے، ہے نا. یہ تو شجاع ہے نا، شیروں کے شعر ہے. کیا کہا مولا نے؟ لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ. دیکھیں امام نے ایک جملہ کہا مولا عباس نے. ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا میں حسین کا امتحان تھا. جناب عباس نے بتایا کہ یہ امام حسین کا امتحان نہیں بلکہ تمہارا امتحان ہے جو اللہ لے رہا ہے. لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ کی بلند و بالا حکمتیں نہ ہوتی، وَأَسْرَارُهُ الْعَلِيَّةِ، اور اللہ کے بلند و بالا راز نہ ہوتے، وَإِخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةِ. اب جملہ سننا، اور اگر اللہ کو تمہارا امتحان کرنا مقصود نہ ہوتا، لَطَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَن يَمْشِيَ يَدَيْهِ، اس سے پہلے کہ حسین کعبے کے پاس آتے، کعبہ خود ان کے حسین کے ساتھ چلا جاتا. کہ یہ تو اللہ کو تمہارا امتحان لینا ہے کہ تم اپنے وعدے میں کس قدر پکے اترتے ہو. دیکھو تو تم رسول خدا سے کیسی وفا کرتے ہو. ہم کہتے کہ حسین مقام امتحان میں تھے. یاد رکھنا یہ حسین کا امتحان نہیں تھا. امتحان کس کا لیا جاتا ہے؟ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہے نا. اور جہاں سندیں ہی سندیں ہوں، جن کی سند، جن کی تعریف قرآن پڑھتا ہو. کیا کہا جناب عباس نے؟ دیکھیں میں تو یہی سمجھتا ہوں یہ ان کا امتحان نہیں، یہ لوگوں کا امتحان تھا. وَإِخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةِ، اگر تمہارا اللہ کو امتحان لینا مقصد نہ ہوتا. کس چیز کا امتحان؟ بھئی تم نے رسول خدا سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تم نے جو عہد و پیمان کیا اسے اس پہ اترتے ہو کہ نہیں اترتے ہو؟ جناب عباس ایک جملہ کہا، سنو. اگر میرا آقا مشیت پروردگار کا پابند نہ ہوتا. دیکھیں مشیت، اب لوگ یہ دیکھیں کہ ڈر کے جا رہے ہیں. امام جناب عباس جملے کے سنے گا، اب شجاعت سے بھرے ہوئے جملے. مولا فرمان سنو، میرا آقا اس لیے جا رہا ہے کہ مشیت پروردگار یہی چاہتی ہے کہ حسین جائے. اگر میرا آقا مشیت پروردگار کا حامل نہ ہوتا تو پھر میں تمہیں بتاتا. جملہ سننا، کیا تشبیہ دی مولا نے؟ ہمیں بزدل نہ سمجھنا. ارشد صاحب جناب عباس کو جملہ سنیے، سن لیجیے گا. میں سب کے نام نہیں جانتا مگر میرا مجموعہ بڑی محبت کرتا ہوں سب کے لیے، ساجد بھائی وغیرہ سب جتنے میرے بزرگ ہیں. جملہ سننا، مولا عباس کی تشبیہ سننا. اگر مشیت پروردگار نہ چاہ رہی ہوتی ہم یہاں سے جائیں، ہمیں مجبور نہ سمجھنا. جانتے ہیں میں کیا کرتا؟ مولا فرماتے ہیں کہ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّقْلِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِرِ الطَّيْرَانِ. سنو، اگر میرا اللہ نہ چاہ رہا ہوتا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تو میں تمہارے اوپر ایسے جھپٹتا جیسے غضبناک باز پرندوں کے جھنڈ کے اوپر جھپٹتا ہے. ہمیں بزدل نہ سمجھنا. اتخوفون قوما یلعبون فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ. جناب عباس فرماتے سنو، ہم سے بزدلی کی توقع نہ کرنا. اگر میرا آقا نہ چاہتا اور اللہ کی مشیت نہ چاہتی تو میں تمہارے اوپر ایسے حملہ کرتا جیسے غضبناک باز چڑیوں کے جھنڈ پہ حملہ کرتا ہے. سنو، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو. یاد رکھنا ہم تو وہ ہیں کہ جن کی آنکھیں موت سے پنجہ لڑا کر کھلتی ہیں. جب ہمارا بچپنا ایسا ہے کہ ہم موت سے کھیلتے ہیں، اب تو ہم جوان ہو گئے ہیں، اب ہماری جوانی کیسی ہوگی؟ صلوات پر محمد یہ ہے حضرت ابوالفضل عباس. اور ایک طویل خطبہ تھا، اب میں نے خطبہ چھوڑ دیا. ابھی خطبے کے چند ہی فکرے گئے، پھر انشاءاللہ کل کہہ لوں گا کیونکہ مجھے اور بھی کچھ عرض کرنا ہے. عباس کو ہم نے صرف اور صرف غیظ میں سنا ہے. کبھی علم عباس پڑھیے گا، عظمت جناب عباس. اچھا خود سوچئے علی نے کیا کہا، سن لیجئے گا، بکھری ہوئی باتیں ہیں.
عقیل ایسے گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے پیدا ہونے والا بچہ میری شجاعت کا وارث بنے. تو سوچئے کیا علی کا بیٹا ہو یہ کافی نہیں شجاع ہونے کے لیے؟ اگر علی کا بیٹا ہو کیا شجاع نہیں ہوگا؟ شجاعت تو میراث ہے ابو طالب کی. حدیث رسول ہے، کیا سناؤں آپ کو اس سے بہتر حدیث کہ اگر اللہ ساری دنیا کو اولاد ابو طالب میں پیدا کرتا تو کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک ابو طالب کا خون جائے گا وہاں تک شجاعت جائے گی. تو کیا ضرورت تھی؟ محمد حنفیہ جیسا شجاع بیٹا ہے، امام حسن امام حسین چھوڑ رسول خدا کے بیٹے ہو گئے مباہلہ کے بعد. جس کے پاس محمد حنفیہ جیسا شجاع بیٹا، اتنا شجاع ہے محمد حنفیہ کہ ان کی شجاعت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جنی کا بیٹا. کس کا بیٹا کہتے ہیں؟ جنی کے ہے نہیں، بلکہ خولہ بنت جعفر، ان کی والدہ خولہ ہے جو جعفر کی بیٹی ہے. مگر اتنی شجاع کہ جو لوہے کی زرہ ہوتی ہے نا جعفر، ایسے محمد حنفیہ پھاڑتے جو کاغذ پھاڑتے ہیں لوہے کو. یہ ہے محمد حنفیہ، اتنا شجاع بیٹا. پھر کہتے ہیں کہ عقیل ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے پیدا ہونے والا بچہ میری شجاعت کا وارث بنے. یا علی، عربوں میں بنی کلاب سے زیادہ بہادر کوئی نہیں. یا علی، بنی کلاب کے جوان ایسے بہادر ہیں کہ اپنے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ڈالتے ہیں. میں نے بڑا جملہ کہا، یعنی بنی کلاب کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ کہ کسی میں ہمت نہیں کہ ان کے جانوروں کو بھی میری نگاہ سے دیکھ لیں. اب جملہ سنیے گا کیسے بہادر ہیں. جناب عباس کے جناب عباس کے نانا ہے عامر. کیا نام ہے؟ جناب ام البنین کے بھی یہ دادا ہیں بلکہ پردادا ہیں. پاک و منزہ خاندان ہے. لیکن میں تھوڑا پیچھے لے آیا آپ کو، تاریخ سنیے گا تاکہ عظمت عباس کا پتہ چلے شجاعت یہ کہاں سے آئی ہے، کیسی ورثے میں ملی. جب آپ دہلی جائیں گے لال قلعہ جائیے گا ضرور. اس میں آپ کو کچھ تلواریں ملیں گی آج بھی جن کے اوپر عامر لکھا ہوا ہے. دیکھیے ساجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیکھی ہوں گی آپ نے، عامر لکھا ہے نا. ایک نہیں سینکڑوں تلواریں جن کے اوپر عامر لکھا ہوا ہے. یہ کون ہے عامر جانتے ہیں؟ یہ ام البنین کے. یہ وجہ کیا ہے کہ دستور یہ تھا جو زمانے کا سب سے بڑا شجاع ہوتا تھا اس کا نام بڑے بڑے بہادر اپنی تلواروں پہ لکھوایا کرتے. اگلے سال کوئی اور آ گیا، پچھلے کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، پہلے کا نام مٹا دیا گیا، بعد والے کا لکھ دیا گیا. یہ دستور تھا نا. لیکن تاریخ کہتی ہے، ابن خلدون نے لکھا، طبری نے لکھا کہ 1 2 4 10 سال نہیں بلکہ شجاعت کی تلواروں پر 50 سال تک ام البنین کے دادا عامر کا نام لکھا جاتا رہا. کتنے سال؟ 50 سال میں بچے ادھیڑ ہو جاتے ہیں اور ادھیڑ بزرگ ہو جاتے ہیں، جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بوڑھے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. 50 سال بہت ہوتے ہیں. یعنی 50 سال میں سنیے گا عامر کا لقب تھا ملائب السنان. ٹھیک ہے، عباس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا خاندان وہ سن لو پہلے. یعنی نیزوں سے کھیلنے والے. اگر عامر کہیں چلے جاتے ہیں تو سب جگہ رات بھر لوگ سوتے نہیں کہ عامر ادھر سے گیا، اللہ جانے خیریت تو ہے کہ نہیں ہے. 50 سال تک عرب میں اتنا شجاع کوئی پیدا نہ ہو سکا کہ عامر کا نام مٹا دیا جاتا، بعد میں کسی اور شجاع کا نام لکھ دیا جاتا. 50 برس تک ابن خلدون نے لکھا، طبری نے لکھا کہ شجاعت کی تلواروں پہ 50 برس تک عامر کا نام لکھا جاتا رہا. اب طبری نے لکھا کہ جب 2 ہجری آئی، علی کے ہاتھوں میں ذوالفقار آئی، علی نے احد کو فتح کیا، اب عامر کا نام شجاعت کی تلواروں سے ہٹا دیا گیا، علی کا نام لکھ دیا گیا. ابھی بات سمجھے کہ تنہا عباس کو شرف حاصل ہے کہ شجاعت کی تلواروں کے اوپر یا عباس کے نانا کا نام یا عباس کے بابا کا نام. ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، عباس ہے، عباس ہے. دیکھیے یہ ہے عباس. میں بہت جلدی آپ کے سامنے جنگ صفین کا تھوڑا سا مار کر دکھا دوں، پتا چلے کہ عباس، پھر میں کل بتاؤں گا آپ کو کہ عباس کربلا میں کیسے لڑے. کیا شجاعت ہے عباس کی. ایسا جلی خاندان حضرت ابوالفضل عباس کا. مشہور کیا ہوا کہ کربلا میں نہیں لڑے.
پہلی لڑائی حضرت عباس کے 11 برس کی عمر میں، کہاں؟ صفین کے میدان میں۔ 11 برس میں انسان لڑنے کے قابل ہوتا ہے؟ دیکھیں صفین کی جنگ 3 مہینے چلی۔ کتنے دن؟ 3 مہینے یہ جنگ چلی ہے۔ اور جانتے ہیں حاکم شام کا علی کا فرق سن لو۔ حاکم شام خیمے میں چھپتا ہے، سپاہیوں کو اپنا لباس پہنا کر میدان میں بھیج دیتا ہے۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ صفین کے میدان میں علی نے ایک چیلنج کر دیا تھا۔ چیلنج کیا تھا؟ علی کے پاس بڑا لشکر ہے، 90,000 کا لشکر علی کے پاس۔ حاکم شام کے پاس 1,20,000 یا 1.5 لاکھ۔ تو 90,000 علی کے پاس ہو تو بہت ہوتے ہیں، علی کے پاس تو 90 ہوں وہ بہت ہوتے ہیں۔ لشکر کو جو فتح ملتی تھی لشکر کے زور پہ نہیں بلکہ علی کے قوت بازو پہ فتح ملتی تھی۔ علی کے پاس صفین میں کتنا لشکر ہے؟ 90,000۔ علی نے کہا کہ بڑی قتل و غارت گری ہوگی، 1.5 لاکھ ادھر ہیں، 90,000 ادھر ہیں۔ علی میدان میں آئے، حاکم شام کو للکار دیا، آ جاؤ میدان میں، اترو نیچے۔ کس نے کہا کہ مسلمانوں کو لڑوایا جائے؟ لڑائی تمہاری میری ہے، دونوں آ جاتے ہیں، جو جیت جائے گا وہ حکومت کر لے گا۔ اسے کہتے ہیں علی مسکرا کے سنا کرو، کیا ہو نیچے، فیصلہ ہم دونوں کر لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو کیوں لڑوایا جائے، مسلمانوں کو کیوں مروایا جائے، کیوں قتل کرایا جائے؟ وزیر نے ریاض نے تجویز کو پسند کیا، کہا صحیح تو کہہ رہے ہیں علی، کیا بسم اللہ۔ اچھا تم چاہتے ہو کہ حکومت میں تمہارا قبضہ ہو جائے؟ ایک سوال پڑھ دیں محمد والے تمہاری دل میں خواہش ہے، تم پوری کرنا چاہتے ہو، تم جانتے ہو علی کے سامنے کوئی واپس نہیں آتا، تم چاہتے ہو کہ میری جگہ تم بیٹھ جاؤ۔ پھر علی نے کیا کیا؟ علی بار بار میدان میں اترتا۔ فرق سن لو، پھر اس کے بعد میں آپ کو صفین سناتا ہوں۔ علی میدان میں لڑتے ہیں، اب ظاہر للکارا ہے نا، اب پریشانی تو ہے کہ ایک طرف تو سردار لڑ رہا ہے، ایک طرف سردار چھپا ہوا ہے۔ تو انہوں نے دستور یہ اپنایا کہ اپنا لباس سپاہیوں کو پہنا کر بھیجنا شروع کر دیا۔ جانتے ہیں کس لیے؟ کہ اگر سپاہی نے مار دیا تو سب کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ کہ میں شام بھی میدان میں لڑتا ہے، بہادر ہے۔ اور اگر مر گئے سپاہی مر جائے گا، آگے میں شام بچ جائیں گے، ہے نا۔ مگر علی کا دستور اس کا الٹا ہے۔ علی اپنا سپاہی کا لباس پہن کے خود آ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہوا علی کا سپاہی گیا، سامنے سے مد مقابل کو بلایا، قتل کیا، دوسرا آیا پھر قتل کیا، تیسرا آیا پھر قتل کیا، چوتھا پھر قتل کیا۔ جب 7 علی کے صحابی نے قتل کر دیے، ادھر سے دیو ہیکل شریر انسان باہر نکلا۔ علی کا مالک اشتر بلاؤ میرے صحابی کو، آنے والا بڑا سخت ہے۔ مالک گئے، قزلو ٹھہرو، ابھی تھوڑا تازہ دم ہونے دو علی کے صحابی کو۔ علی نے اس کا لباس لیا۔ دیکھیے سمجھنا فرق، دونوں کا فرق سمجھنا۔ وہ اپنا لباس سپاہی کو پہناتا ہے، علی سپاہی کا لباس پہن کے خود آتے ہیں۔ اب سپاہی کا لباس پہن کے میدان میں آ گئے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی نے ایک وار کیا کہ اس کو صاف کر دیا ہلکے سے اشارے میں۔ اب حاکم شام کہنے لگا، چہرے پہ نقاب تھی، سپاہی کا لباس تھا نا۔ حاکم شام کہنے لگا کہ حملے کی صفائی بتاتی ہے یہ آنے والا کوئی ہو نہ ہو علی ہے۔ حاکم شام کے وزیر نے کہا دیکھیے اب سمجھ میں آیا کہ میدان جنگ کا سپاہی چہرے سے نہیں بلکہ حملے سے پہچانتا ہے کہ آنے والا کون ہے۔ کہاں یہ ہمیں بھی لگتا ہے حملے کی صفائی ایسی ہے، لگتا ہے کہ علی ہے، کبھی کیسے پتا کریں علی ہے یا کوئی اور ہے؟ کہا اچھا میں بتا دیتا ہوں۔ حاکم شام کے وزیر نے کہا میں بتاتا ہوں کہ پتا چل جائے گا علی ہے یا کوئی اور ہے جو حملہ کرنے والا ہے۔ کیسے پتا کرو گے؟ کہا ایسا کرو کہ پورے لشکر سے کہو کہ ایک ہی ساتھ میں حملہ کرے، اگر علی کا سپاہی ہوا پیچھے ہٹ جائے گا، اگر علی ہوا تو لشکروں میں گھس جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ فرق ہے کہ وہ چھپتا ہے، علی میدان میں اترتے ہیں۔ صفین کا ایک ہفتہ ہے جسے کہتے ہیں لیلۃ الحریر، کہتے ہیں لیلۃ الحریر کی راتیں، یہ ایک رات نہیں، 6 دن ہے یا 5 دن ہے یا 4 دن ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں جنگ بالکل بند نہیں ہوتی، 24 گھنٹے جنگ ہے۔ دستور کیا ہے میدان جنگ کا؟
دن میں لڑائی ہوتی ہے نماز کے وقت کھل جاتی ہے, پھر لڑائی شروع ہوتی ہے, پھر نماز کے وقت, شام ہوتی ہے تو کمرے کھل جاتے ہیں, آرام کر لیتے ہیں سپاہی. یہ جنگ, مگر یہ علی نے کہا کہ سنو اب تو میدان جنگ میں فیصلہ ہونا ہی ہے. اب جو لیلۃ الحریر کی راتیں آئی تو یہاں پر نہ دن میں لڑائی رکتی ہے نہ رات کو لڑائی رکتی ہے, 24 گھنٹے لڑائی ہے. دستور یہ کہ پہلی صفحہ تھک گئی وہ پیچھے آ گئی, پیچھے والی صفحہ دم آگے بڑھ گئی. ایسے میں علی نے اعلان کیا, سنیے گا کہ سنو لشکر والو, ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ جنگ تمام ہو جائے. کل میں اپنے لشکر کا علم حسین کے حوالے کروں گا اور حسین کو میدان میں لڑنے بھیجوں گا. بس یہ سننا تھا, 90,000 کا علی کا لشکر ہے, رات بھر سو نہیں سکا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ حسین کا میدان میں جانا قیامت سے کم نہیں تھا. ابھی ایسے افراد تھے کہ جو حسین کے احترام سے واقف تھے, کہ حسین کو رسول خدا کے شانوں میں دیکھا تھا. اب پوری رات علی کا لشکر بیدار تھا, پریشان تھا کہ حسین کو میدان میں جانے کے لیے. علی نے کہہ دیا, روایت یہ کہتی ہے کہ نماز صبح سے اللہ کے ولی علی نماز سے فارغ ہوئے, 90,000 کا لشکر علی کے سامنے تھا. علی نے آواز دی, سنو لشکر والو, میں رات کے اعلان کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہوں. میرا حسین آگے آئے تاکہ لشکر کا نام حسین کے حوالے کروں. تاریخ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ حسین صفوں سے باہر آتے, 11 برس کے عباس صفوں سے باہر آئے. ایک جملہ کہا, بابا یہ کیسے ممکن ہے, ارے بازوؤں کے ہوتے ہوئے آنکھوں پہ حملہ ہو جائے. یعنی عباس بازو ہے, حسین آنکھیں ہیں. جلدی تمام کرنے لگا ہوں. عباس کیا ہے, حسین کیا ہے. بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہاتھوں کے ہوتے ہوئے آنکھوں پہ حملہ ہو جائے. جانتے ہیں نا آنکھ کی اور بازو کا کتنا, یہ بازو آنکھوں کے محافظ ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہے نا کہ دل فیصلہ لیتا ہے, دماغ فیصلہ لیتا ہے, مگر جب آنکھ کے اوپر کوئی حرف آئے تو نہ یہ ہاتھ دل کی سنتے ہیں نہ دماغ کی سنتے ہیں. آپ سفر کر رہے ہوں تو دن کا گرے تو ہاتھ بے ساختہ, آپ سوچیں گے نہیں ہاتھ, مگر ہاتھ خود بخود سامنے آ جائیں گے. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے دفاع کرنے کے لیے. علی مسکرائے, توجہ, علی مسکرائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ علی چاہتے تھے عباس بولے تو عباس بولے. 11 برس کے ہیں عباس. علی نے پیشانی میں بوسہ دیا, سینے سے لگایا, اپنا ماما عباس کے سر کے اوپر رکھا, اپنا لباس پہنایا, اپنی زیرہ دی, تاریخ کے دیا, اپنا گھوڑا بھی دیا, چہرے پہ نقاب ڈال دی. جملہ نہیں سمجھے آپ. علی ہے 62 برس کے. علی کتنے برس کے ہیں, عباس 11 برس کے. علی کا لباس عباس کے جسم میں پورا آ گیا. دیکھیں معصوم کے لباس کی خاصیت یہ ہے کہ غیر معصوم کو کبھی لباس آ نہیں سکتا. معصوم کا لباس معصوم کے جسم میں پورا اترتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہ آپ نے 15 معصوم کر دی. یاد رکھنا جو 14 معصوم ہیں وہ منصوص من اللہ ہیں, ان کے علاوہ بھی عصمت ہے. جانتے ہیں نا جناب ابراہیم نے جو لباس پہنا تھا نار نمرودی میں جاتے ہوئے 125 سال کی عمر میں, جناب یوسف 6 برس کی عمر میں کنویں میں وہی پہن رہے تھے. معصوم کا لباس ہے, معصوم کے جسم پہ پورا آئے گا. اور مثال دو, جب رسول خدا کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب آئے بعد رسالت میں, یا علی میں رسول خدا کا وارث ہوں, چچا بھی ہوں, عمر میں بڑا ہوں, رسول خدا کا ورثہ مجھے ملنا چاہیے. کہا بسم اللہ لیجیے ماما. جناب عباس ابن عبد المطلب کے سر پہ رکھا تو کیا کہا جملہ, یا علی یا ماما ہٹا لیجیے سر پہ, کوئی قاف میرے سر کے اوپر رکھ دیا گیا. اچھا سواری لے جاؤ. رسول خدا کی سواری کے پاس گئے تو کہتے کہ ایسی آنکھوں سے دیکھا سواری نے کہ عباس ابن عبد المطلب کو پاس آنے نہیں دیا. عباس ابن عبد المطلب کہتے یا علی ایسا لگتا ہے کہ سواری ہلاک کر ڈالے گی. کہا اچھا رسول خدا کا عصا لے جاؤ, عصا ہلا نہ سکے. کہا حسن ادھر آؤ. حسن کے سر پہ امامہ رکھا, حسن کے ہاتھ میں عصا دیا, رسول خدا کی تلوار دی, رسول خدا کی سواری دی. حسن نے سواری کی, پھر حسین آئے, حسین نے سواری کی. یعنی خود سوچے گا رسول خدا 63 برس کے لباس رسول خدا, جو رسول خدا کے لباس جسم پہ آتا ہے وہی 7 برس کی عمر میں حسن کو آتا ہے, وہی حسین کے جسم پہ آتا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ معصوم کا لباس ہے, ہمیشہ معصوم کے جسم پہ پورا آئے گا. عظمت عباس کا اندازہ کیجئے کہ معصوم کا لباس عباس کے جسم پہ پورا آ گیا. 62 برس کے انسان علی, عباس 11 برس کے, پورا جسم پہ لباس آ گیا. اور بتاؤ عظمت کے لیے
जब रसूल खुदा को गुस्ल कफन देने लगे ना मौला अली अलैहिस्सलाम, तो क्या कहा है अब्बास इब्न अब्बास, देखो आंखों पे पट्टी बांध लो और बाहर से मुझे पानी दो, जो मैं मांगू देते रहना। खबरदार जिसमें रिसालत माप के ऊपर निगाह ना पड़ने पाए, अगर जिसमें रिसालत माप पे निगाह पड़ी तो कयामत के रोज भी अंधे उठोगे। देखिए ना, क्यों? क्योंकि मासूम को गुस्ल मासूम देगा। और आपको बताऊं, जब अमीरुल मोमिनीन को गुस्ल दिया गया तो हुसैन और हसन के साथ जनाब अब्बास गुस्ल देने में थे, आंखों पे पट्टी नहीं थी। इमाम हसन को गुस्ल दिया तो मौला अब्बास गुस्ल देने में शरीक थे। क्या अजमत है। अब्बास, अब जुमला सुनिएगा, अली ने अपना लिबास पहना दिया, या कहूं जुमला ऐसे कि अब्बास को अली ने इमामत के जलवों से आरास्ता कर दिया। जुमला ले लो। तारीख में कुल 2 मिसालें हैं जब किसी मासूम ने किसी को अपनी शबी बनाया, या तो हिजरत की शब रसूल खुदा ने अली को अपनी शबी बनाया, या सिफ़ीन के मैदान में अली ने अपनी शबी अब्बास को बना लिया। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब सुनिए अब्बास की शजाअत, बस मैं तमाम कर दूंगा यही, इंशाअल्लाह करबला का हमला कर पड़ूंगा। अब्बास के चेहरे पर नकाब, जुमला याद है ना, मैदान जंग का सिपाही हम चेहरे से नहीं बल्कि हमले से पहचानता है कि आने वाला कौन है। तारीफ कहती है कि अब्बास ने घोड़ा दौड़ाया, एक मर्तबा लश्करों पर टूट पड़े। 11 बरस के अब्बास, चेहरे पर नकाब, अली का लिबास पहने हुए, अली की सवारी पर सवार है। तारीफ कहती है कि अब्बास मेमना पे गए, मेमना को उखाड़ा, कल्ब लश्कर पे आए, उसकी धज्जियां उड़ाई, मैसरा पे गए तो मैसरा को तहोबाला किया। तारीख ये कहती है कि लश्कर शाम चिल्लाने लगा, आज अली चेहरे पर नकाब डाल कर आए हैं, आज अली चेहरे पर नकाब डाल कर आए हैं। इसका मतलब ये हुआ हमले में फर्क नहीं था, तलवार में फर्क नहीं था, रहवार में फर्क नहीं था। इसका मतलब यही हुआ ना, क्या कहा, अली चेहरे पर नकाब डाल के आए हैं। इसका मतलब ये हुआ घोड़ा चला अली की तरह, कावा कटा अली की तरह, मेमना पे गए अली की तरह, मैसरा पे गए अली की तरह, खलबे लश्कर पे गए अली की तरह। जब हाकिम शाम का लश्कर चिल्लाने लगा, आज अली चेहरे पे नकाब डाल के आए हैं, जैसे ही ये कान, ये आवाज अली के कान में पहुंची, अली ने अपने चेहरे पर नकाब को डाला, अली दुलदुल पर सवार हुए, उधर से अली ने तलवार को निकाला, वहां से अली ने हमला किया, अपने घोड़े को अब्बास के घोड़े के बराबर में ले आए। हाकिम शाम का लश्कर चिल्लाने लगा, एक अली क्या कम था, दो अली आ गए। एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है, टूटे दिलों की आस है, अब्बास है, अब्बास है। ये था सिफ़ीन का मैदान, है ना, जो 11 बरस की उम्र में अली की तरह लड़ता हो, वह करबला में 32 बरस की उम्र में कैसे लड़ता होगा, है ना। जो 11 बरस में अली की तरह लड़े, वह करबला तक आते आते कैसे लड़ रहा होगा। ये सिफ़ीन, अब देखिए, अब मैंने कहा ना कि अब वक्त पूरा हो चुका है मेरा, इंशाल्लाह यहाँ से बाकी मंजिल कर, मगर सिफ़ीन के 2 मंजर और सुन लो। चूंकि मजलिस में मेरी बहनें भी शरीक हैं, कोई ये ना समझे कि विलायत अली के लिए बेटे कत्ल हुए या बेटों ने काम किया, नहीं, बल्कि बहनों ने भी काम किया, कनीजान अली ने भी काम किया। जैसे अली की विलायत के लिए आप लड़े, वैसे हमारी बहनें भी लड़ी, वैसे बहू आज भी विलायत अली के लिए। जानते सिफ़ीन के मैदान में जहां मालिक अश्तर लड़ रहे थे, वहां एक कनीज भी थी जिसका नाम दारमिया था। सुनो जुमला, दारमिया नाम सुना है ना आपने, अली की कनीज, ये सिफ़ीन के मैदान में है। और जुमले सुनना, और देखिए अजमतों को सलाम करना, और ये खुसूसन ये जुमले मेरी माँ और बहनों के लिए हैं। दारमिया अली की कनीज सिफ़ीन के मैदान में है। देखिए औरत को ज़ेब नहीं देते, मैदान में लड़े। ये अली की कनीज एक तरफ खड़ी हो जाती है और सिफ़ीन में रजस पड़ती है बार बार। क्या कहते जानते हैं, नौजवानों सुनो, अली को तन्हा न छोड़ना। मैंने कहा ना, विलायत अली के लिए मैदान में क्या कहती है दारमिया, कि सुनो लोगों, अली को तन्हा न छोड़ना, अली की हिफाजत करो, अली के लिए जान दो, अली के लिए लड़ो। ये है दारमिया जो बार बार रजस पड़ रही है। बस 5 मिनट दीजिए मुझे। अली चले गए, दारमिया हज करने के लिए आई, हाकिम शाम भी हज करने के लिए आया। किसी ने हाकिम शाम से बताया, सुनना,
حاکم شام سے کسی نے کہا کہ حاکم شام، صفین کے میدان میں تم نے سنا کہ ایک عورت تھی جو علی کے لیے رجس پڑھا کرتی تھی، جو کہتی تھی کہ لوگوں علی کے لیے نکلو، علی کے لیے اٹھو، علی کی نصرت کرو، علی کو تنہا نہ چھوڑنا. کہا جانتا ہوں دارمیہ، دارمیہ کی بات کر رہے ہو نا؟ کہا دارمیہ. کہا سنا وہ بھی حج کرنے آئی ہوئی ہے. حاکم شام نے کہا اچھا، اب علی نہیں ہے، یاد رکھیے گا علی شہید ہو چکے. حاکم شام کے دماغ میں کیا آیا؟ ہو سکتا ہے کہ علی کو بادشاہ سمجھتی ہو، کچھ لالچ میں علی کے لیے کہہ رہی ہوگی. کہا ذرا دارمیہ کو بلاؤ. دیکھنا علی والوں کا شرف یہ ہے کہ بادشاہوں کے پاس یہ نہیں جاتے، بادشاہ ان کو بلاتے ہیں. کہا دارمیہ کو بلاؤ. توجہ سنیے گا. دارمیہ آ گئی. کہا دارمیہ. حاکم شام نے پہلا جملہ کہا. اب یہ سمجھ رہا تھا کہ علی شہید ہو چکے، جا چکے. اب تو ظاہر سے علی نہیں، حکومت نہیں، حسن سے حکومت ہم نے لے لی. تو صاحب پوچھتے ہیں کہ دارمیہ علی کے بارے میں کچھ کہو گی؟ سنیے گا جملے. دارمیہ علی کے بارے میں کچھ کہو گی؟ کہ سنو علی کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر بیان کرنا شروع کر دو یہ موسم حج چلا جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. اسے کہتے ہیں معجزہ. موسم حج چلا جائے گا، علی کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی. بس جملہ سن لے حاکم شام. علی جیسا حکومت سے پہلے تھا ویسا حکومت کے بعد بھی تھا. عادل علی بیان کر دیا کہ حاکم شام سنو، علی نے کچھ مال و متاع جمع نہیں کیا، جیسا حکومت سے پہلے تھا ویسا حکومت ملنے کے بعد بھی تھا. کہا اچھا دارمیہ، اب جملہ سننا. دارمیہ سنو، اگر میں کو تحفہ تو قبول کرو گی؟ کہاں قبول کر لوں گی، یاد رکھنا تم رہو گے، علی علی رہے گا. تم رہو گے. آپ نے سمجھا کہ شاید کم میں بکنے والی نہیں. اب جملہ سننا، اس جملے کی ضرور قدر کرنا. تحفہ لے لوں گی مگر تم رہو گے. علی اسے کہتے ہیں دیکھیے یہ ہے کنیزان سیدہ، جن کی جان تو جا سکتی ہے مگر ایمان نہیں جا سکتا. ایسے ولایت علی کی حفاظت کی ہے ان بہنوں نے، ماؤں نے. آپ یہ سمجھا کہ شاید کم لینے والی نہیں، زیادہ لے گی. کہا ایسا کرو دارمیہ کو 100 سرخ رنگ والی اونٹنیاں دے دو. جانتے مرسڈیز یہ اس زمانے کی جو ہے نا، جو قیمت ہے نا، ماروتی کے سامنے مرسڈیز، ویسے یہ ہے لال رنگ کی اونٹنی کی قیمت عام اونٹنی کے سامنے. ہر ایک کے پاس ہوتے نہیں ہے. اور بھائی سرخ رنگ کی اونٹنی بڑی قیمت ہے. کیا کہا حاکم شام نے؟ دارمیہ کو 100 سرخ رنگ والی اونٹنیاں دے دو تحفے میں. 100 سرخ رنگ والی اونٹنیاں بہت بڑا تحفہ تھا، دے دیا. اچھا دارمیہ بھی بتاؤ، اب جملہ سننا. دارمیہ بھی بتاؤ، کیا ابھی سننا چاہتا تھا اپنی تعریف. یہ بتاؤ اگر علی ہوتا تو اتنا تحفہ دیتا؟ کہا اگر علی ہوتا تو ایک بھی نہ دیتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کا بیت المال لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا بلکہ خریدوں کے لیے تھا. صلو علی محمد و آل محمد. علی کا بیت المال غریبوں کے لیے تھا، مومنوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا. ہے نا؟ دیکھیے ایک حادثہ اور ہوا تھا صفین میں. اب تمام کر دو یہ جملہ میں تمام کر چکا ہوں. اس صفین میں ایک معاملہ اور بھی ہو گیا تھا. معاملہ یہ تھا کہ علی اپنے ساتھ سلمان فارسی کو لے کے نکلے. اب نکل گئے، 3 مہینے بڑی جنگ ہے. ایسے میں ایک وجی انسان، خوبصورت انسان علی سے آ کر ملا. 350 سال کے سلمان، 350 سال کے سلمان نے اپنے 350 سال میں اتنا حسین آدمی نہیں دیکھا تھا جیسا یہ وجی انسان تھا. اب علی سے کچھ باتیں کی اپنی زبان میں، جناب سلمان نہیں سمجھ سکے. جانے والے چلے گئے. کہا یا علی یہ کون تھے؟ اتنے وجی انسان میں نے تو آج تک نہیں دیکھے ایسے. یہ خضر تھے. کون تھے؟ یعنی خضر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، کہاں روز آتے ہیں. کہ علی کیا کہہ رہے تھے آپ سے؟ کہ مجھ سے کہتے یا علی کوئی حکمت کی بات بتاؤ. دیکھیں صفین کے میدان کی بات ہے. میں نے کہا نا یہ صفین ہے تو صفین سن لو. ہم تو صفین صرف جنگ سمجھتے ہیں، حکمتیں بھی ہیں. کیا کہہ رہے تھے یا علی؟
کخی سے مجھ سے کہتے یا علی کوئی نصیحت کی بات بتاؤ، کوئی حکمت کی بات بتاؤ. آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا بڑے بزرگ ہیں آپ ہی بتا دیجیے، یہ تو بہت بڑے ہیں نا، آپ بڑے بزرگ ہیں آپ بتا دیجیے حکمت کی بات. یا علی انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کتنا اچھا ہوتا یا علی اگر امیر لوگ غریبوں کا احترام کرتے. اب بات آپ کیجئے گا، یا علی کتنا اچھا ہوتا اگر امیر لوگ غریبوں کے سامنے غریبوں کی عزت کرتے. یا علی پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے اسی جملے میں تھوڑا کریکشن کر دیا. جملہ سنیے گا، میں نے اس جملے میں تھوڑا کریکشن کر دیا، میں نے اس جملے میں تھوڑا صحیح کر دیا. یا علی اس میں بالکل صحیح ہونا تھا. کہا آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ غریب آدمی امیروں کے سامنے اپنی اکڑ میں رہتے کہ تم اپنے مال پہ ناز کرتے ہو، ہمیں اپنے غربت کے اوپر ناز ہے. میں نے جملے میں کریکشن کر دیا. کیا کتنا اچھا ہوتا ہے کہ غریب امیر کے سامنے اپنی اکڑ میں رہتا. اپنے مال پہ ناز ہے، ہمیں اپنی غربت پہ ناز ہے. یعنی علی نے بتا دیا کہ کس طریقے سے بس اگر چند آنسو آ جائیں واپس سے آنے والی بیوی راضی نہیں ہوتی. ابوالفضل عباس، میں نے جہاں سے جملہ شروع کیا تھا، بڑی عظیم مصیبت ہے کسی شجاع کا. دیکھیے کتنی بڑی مصیبت تھی عباس کے لیے 4 محرم کو، جس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے نصب کیے ہوں اور کوئی کہے کہ خیمے ہٹاؤ. عباس چیلنج کرے خط کھینچ کر کہ کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو تو خط کو پار کرے. حسین کہ نہیں عباس اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹاؤ. شجاع کے لیے بڑا مشکل کام. چیلنج کر لینے کے بعد دیکھیے عباس کہتے ہیں صبر کس منزل کا نام، سقائے حرم عباس. جب سب شہید ہو گئے نا مردوں میں، اب کوئی باقی نہیں سوائے جناب علی اکبر کے. عباس آئے، فرزند رسول اب دل سینے میں تنگ ہو رہا ہے، مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجیے. میرے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے لڑنے کی اجازت دے دوں؟ جملہ کہا آقا اب وہ لشکر کہاں کہ جس کا میں علمدار تھا. حسین عباس کے بازو کو پکڑا. عباس دیکھنا چاہتے ہو اپنا لشکر؟ کہا آقا میرا لشکر تو حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہا ہے. کیا ہو ذرا. عباس کو لیا، اس خیمے میں آئے حسین کہ جہاں پر مشکیزیں رکھے ہوئے تھے. یہ مشکیزوں کا خیمہ تھا، جانتے نا، اگر صرف مشکیزیں ہوتے تو بھی بات تھی. اس خیمے میں 48 بچے تھے جو سب کے سب یہ تھے. کچھ انصار کے بچے تھے، کچھ بنو ہاشم کے تھے. جانتے ہیں یہ بچے خیمے میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ خیمہ جو مشکیزیں رکھے ہیں، جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ مشکیزیں، جب مشکیزیں میں کبھی نہ کبھی پانی ہوتا ہے نا تو مشکیزیں کچھ نم ہوتے ہیں. یہ 48 بچے ہیں آل رسول کے. جانتے آپ خود ہوئیے گا یہ جو قید شام تک کتنے بچے پہنچے، راستے میں سارے بچے شہید کر دیے گئے. جو بھی گرا کسی کو اٹھایا نہیں گیا ہے. آپ نے سنا ہے نا جناب سکینہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ تو سر حسین تھا جو نیزے کی یعنی زمین میں گر گئی تھی. مجبور کیا سکینہ واپس ملے. اطفال حسینی کتنے 48 بچے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ مشکیزوں کو اپنے کلیجوں سے لگایا ہوا ہے کہ کاش تھوڑی ٹھنڈک مل جائے. کچھ بچے تھے جو زمین کربلا خیمے کے اندر ہٹا کر اپنے سینے کو اس کربلا کی زمین پر رکھے ہوئے تھے کہ کلیجوں میں آگ لگی ہوئی ہے. جیسے عباس نے جملہ دیکھا ایک مرتبہ کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئے. جملہ کہا سکینہ ذرا مشکیزہ لے آؤ. ننھے ننھے قدموں سے سکینہ گئی، ایک مرتبہ مشکیزے کو لیا. عباس کہتے ہیں سکینہ یہ مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے میرے گردن میں پہنا دو، اس لیے کہ روز محشر میں تمہارا معشوقی بن کر آنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا جملہ. سکینہ گئی، ایک مشکیزہ لیا، ابوالفضل عباس کے گلے میں حمائل کر دیا. حسین رونے لگے اور ایک جملہ کا سکینہ ارے بڑے ناز سے عباس کو بھیج تو رہی ہو، ارے شام غریب آئے گی عباس بڑا یاد آئے گا. اجرکم اللہ. روایت کی ایک مرتبہ
حسین خیمے سے باہر آئے، عباس فضل عباس خیمے سے باہر آئے، ایک مرتبہ علم کو لہرایا، گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے، حسین نے کہا عباس ذرا علم کو جھکاؤ، عباس نے علم کو جھکایا، حسین نے اس کے اوپر لکھا وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، حسین نے مٹا دیا، اس پر لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ علی کی بیٹیاں تڑپ گئی، عباس ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ علی کی بیٹیوں نے، علی کی بیٹی جناب زینب علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ بیویوں کو جمع کیا اور جملہ کہا، اے بیویوں، میں تمہارے پردے کی ضمانت جس کے بھروسے لی تھی، اب وہ میدان میں جا رہا ہے، ارے ایسا میدان جہاں سے جانے والا واپس نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ابوالفضل عباس میدان کا رخ کیا، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کوشش یہ ہے کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے، سکینہ نے 48 بچوں کو لیا، ایک مرتبہ سب کے ہاتھوں میں کنزے تھے، ایک مرتبہ بچوں کو جمع کیا، کہا بچوں گھبراؤ نہیں، اب سکینہ ضمانت لیتی ہے، ارے تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی، ارے میرا شیر تھا چچا عباس، ارے میدان میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ بچے درے خیمہ پہ آ گئے، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ عباس نے دریا پہ قبضہ کیا، مشکیزے کو پانی سے بھرا، روایت کہتی ہے اب میں تمام مسائل چھوڑتے ہوئے چند جملے کہوں گا، روایت کہتی ہے کہ عباس واپس چلے، ایک مرتبہ فوج اشقیہ میں منصوبہ بنا کہ سنو اگر ایک قطرہ میں حسین کے خیموں تک پہنچ گیا تو سنو تم میں کوئی زندہ باقی نہ رہے گا، یہ علی کا بیٹا ہے، اس پہ چھپ کر حملہ کرو۔ روایت کہتی ہے کہ تاریخ کے فکر یہ ہے کہ کسی شقی نے جب عباس خیموں کی طرف جا رہے تھے مشکیزے کو لے کر، چاروں طرف سے تیروں کی برسات شروع ہو گئی، جانتے ہیں عالم کیا تھا؟ عباس نے مشکیزے کو پشت کے اوپر رکھا گھوڑے کی اور اپنے سینے کو مشکیزے کے اوپر رکھ دیا تاکہ مشکیزے پہ کوئی حرف نہ آئے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لجام ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، روایت کہتی ہے کہ ایسے میں کسی نے چھپ کے وار کیا، ارے تانا بازو قلم ہوا، علم نے، روایت کہتی ہے کہ علم نے دائیں سے بائیں کو ہچکولے کھائے، ایک مرتبہ بائیں ہاتھ سے علم کو سنبھال لیا، ایک مرتبہ جیسے سکینہ کی نگاہ پڑی، ارے علم ہے جو علم ڈگمگایا ہے، دائیں سے بائیں جانب گیا، ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اے بچوں دعا کرو میرے چچا کے بازو کی خیر ہو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ راوی کہتا ہے کہ عباس کی کوشش یہی ہے کسی طرح خیمے تک پانی پہنچ جائے، ایسے میں کسی نے دوسرا چھپ کر وار کیا، ارے عباس کا بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اجرکم اللہ، روایت کہتی ہے ارے بچوں کے دل دھڑکنے لگے، سینے میں سکینہ کا دل دھڑکنے لگا، اب علم سکینہ کو نظر نہیں آتا، سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں دعا کرنا، ارے علم کہیں نظر نہیں آتا، میرے چچا خیریت سے ہو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جانتے ہیں نا اب ایسا منظر ہے کہ مشکیزے کا تسمہ عباس نے دانتوں میں سنبھال لیا ہے، ابھی بھی کوشش دیکھیں کیسا مجاہد ہے عباس، آواز گریہ بلند کیجئے گا کہ مشکیزے کے تسمے کو دانتوں میں دبایا کہ یہ مشکیزہ چھوٹ نہ جائے اور مشکیزے کو گھوڑے کی پشت کے اوپر رکھا، اب چاروں طرف سے تیر چل رہے تھے، عباس نے اپنا سینہ مشکیزے کے اوپر رکھ دیا، خبردار کوئی تیر مشکیزے پہ آ کر نہ لگے، کوئی بھی تیر آتا ہے عباس کے بازو سلامت نہیں ہے، عباس کی پسلیاں ہیں جو ڈھال بنی ہوئی ہیں، تیر آتے ہیں عباس کی پسلیوں میں لگتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ارے ایسے میں ایک تیر تھا جو عباس کی آنکھ میں آ کر لگا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آوازیں گریہ بلند ہو گئی، ایک ابھی بھی کوشش یہ ہے، بار بار عباس رکابوں میں پیر رکھتے ہیں اور کھڑے ہوتے یا علی مدد کہہ کر خیموں کی طرف دیکھ لیتے ہیں، ارے بھتیجی پیاسی ہے، اسے وعدہ کر کے آیا تھا کسی طرح خیمے میں پانی پہنچ جائے، ایسے میں ایک تیر مشک سکینہ میں آ کر لگا، ارے پانی بہ گیا، عباس نے گھوڑے کو واپس فرات کی طرف موڑا، اے اپنے باوفا اب خیموں میں جا کر کیا کروں گا، ارے سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اب سنو سب سے بڑا مسائل، ایسے میں تاریخ کہتی ہے یہاں پہ ایک فقرہ ہے، ایک ذاکر نے عباس کی شہادت پڑھی، جب شہادت پڑھی تاریخ کہتی ہے کہ بڑا گریہ ہوا، یہ ذاکر ممبر سے اترے، انہوں نے خش کر گئے، تاریخ کہتی ہے کہ ان ذاکر کے خواہ میں جناب زہرا آئے اور آ کر کہا ذاکر تو نے میرے عباس کی مصیبت نہیں پڑھی، بیوی میں نے پوری شہادت پڑھ دیا، بولیے گا۔ جناب زہرا کہتی ہے اے ذاکر تو نے میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھے، کبھی بھی میں نے عباس کے مصائب پڑھ دیے ہیں، میں نے پوری شہادت پڑھی ہے، کہ نہیں تو نے سب سے بڑی مصیبت
मुसीबत नहीं पड़ी। एक मरतबा जाकिर कहता है बीबी अरे वो कौन सी मुसीबत है जो अब्बास की सबसे बड़ी थी? बीबी फरमाती है अरे तूने नहीं कहा कि जो भी सवार घोड़े से गिरता था अरे बाज का सहारा लेता था, जब मेरा अब्बास घोड़े से गिरा मुंह के बल जमीन पे आया अरे बाजू सलामत नहीं थे, मातम कर हाथ सलामत नहीं थे। ए जाकिर जब मेरा अब्बास जमीन पे गिरा अरे सर फटा हुआ था। जाकिर कहता बीबी आप जो मैंने सुनना, जाकिर कहता बीबी बीबी आप कहती है कि सर में गुर्ज लगा, बीबी मैं रिवायत कैसे पढ़ूं? का जाकिर क्यों नहीं पढ़ते? का बीबी मेरी समझ में नहीं आता। का बता तो सही क्या समझ में नहीं आता? आवाज़ गिरिया बुलंद कीजिएगा, ये जनाब ज़हरा ने खुद मसाइल रकम किए हैं। जाकिर कैसे समझ में नहीं आता? बीबी मैंने सुना है कि अब्बास जब घोड़े पर बैठते थे तो पाँव जमीन पर खत देते जाते थे। बीबी जब इतना बुलंद खत था तो किसकी हिम्मत थी अब्बास के सर में आके गुर्ज मारता कि सर शिगाफ हो जाता? बीबी कहते जाकिर तुझे नहीं पता, अरे अब्बास की आंख में तीर लगा, अब्बास के बाजू सलामत नहीं थे। अगर आंख में तिनका भी गिर जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। अब्बास की आंख में तिनका नहीं बल्कि तीर था। जनाब ज़हरा कहती है बाजू सलामत नहीं थे, बड़ी तकलीफ थी। एक मरतबा अब्बास घोड़े पर दो जानू होकर बैठ गए, सर को झुकाया, तीर चाहते थे कि घुटनों के सहारे से निकाले, किसी ने सर पे गुर्ज मारा, खून का फव्वारा जारी हुआ। अब्बास जमीन पे आए, आवाज दी आका मेरा सलाम लो। हुसैन ने कमर को पकड़ लिया, अल-आन इनका सरा ज़हरी, हाय मेरी कमर टूट गई, हाय मेरी कमर टूट गई। अजरकुम अल्लाह। एक मिनट मजलिस रहमत तमाम आवाज़ गिरा बुलंद कीजिएगा। तारीख के फिक्र ये है कि ऐसे में हुसैन खेमे से चले, अली अकबर साहब की रिवायत कहती है कहते जाते थे अब्बास आवाज दो, भाई की कमर टूट गई है। ए अब्बास आज से वो आंखें जागेगी जो तेरे भरोसे सोती थी। ए अब्बास आज से वो आंखें सोएंगी जो तेरे खौफ से जागा करती थी। तारीख कहती है कि अली अकबर के साथ हुसैन अब्बास के लाशे पे आ गए। अब्बास के लाशे का सर एक मरतबा हुसैन ने जानू पे रखा, अब्बास ने सर को उतार लिया, फिर हुसैन ने जानू पे रखा। अरे कैसा वफादार था अब्बास, मातम करो। फिर हुसैन ने अपने जानू पे रखा, अब्बास ने सर को उतार लिया। हुसैन ने फिर जानू उठाया, एक सर को उठाया अपने जानू पे रखा, अब्बास ने फिर उतारा। हुसैन कहते हैं अब्बास मेरे लाल अपना सर मेरे जानू पे रखने दो। अब्बास कहते हैं आका अरे गुलाम का सर आपका जानू पे। एक मरतबा अब्बास कहते हैं आका मेरी एक वसीयत है। कब मेरी लाल वसीयत बयान करो। कहा आका एक में आका जब मैं दुनिया में आया तो सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी, अब दुनिया से जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत हो जाए। हुसैन कहते हैं कि अब्बास तुम्हारा मौला तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने बैठा है, ज़ियारत कर लो। का मौला एक आंख में तीर लगा हुआ है, एक आंख में सर का खून जमा हुआ है, मौला अगर बाजू होते तो आपको जहमत न देता। एक मरतबा हुसैन ने अबा के दामन से अब्बास की आंख का खून साफ किया। अब्बास ने हुसैन के चेहरे को देखा, हिचकियां आने लगी। हुसैन कहते अब्बास ठहर जाओ, एक वसीयत मेरी भी है, आका जल्दी बयान कीजिए। अब्बास हमेशा आता कहा आज मुझे भाई कह दो। अब्बास कहते आका अम्मा ने मना किया था मगर इमाम का हुक्म है, भाई कहा रूह खफस उनसरी से कहा आका मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा, अरे सकीना से बड़ा शर्मिंदा हो। एक मरतबा आखिरी हिचकी हुसैन ने इन्ना लिल्लाह कहा, अली अकबर ने अलम को उठाया, बच्चों ने अलम आते हुए देखा। सकीना ने कहा बच्चों वो देखो अलम आ रहा है, अब तुम्हारी प्यास बुझने वाली है। अरे बच्चे तड़प गए, अलम तो आ रहा था, अलमदार नहीं आया। अली अकबर के हाथों में अलम था, बच्चों ने कूजे तोड़ दिए। हाय अब्बास हम प्यासे रह गए।
لوی صدا جناب حسین الان انکسر ظہری آئی میانہ بائی چانہ پین پھٹم کربر وائن تیل خم گوم یہ پیوم کداوار جناب عباس گرے ون زا سدنو نہیں رو برو سچے میرو برائے تس بازو جدا کرنے اما کیا اس کران جناب عباس سو اس کران جناب حسین لری لری پھیران جناب عباس سو اس کران جان ہو تم پہ یہ فدا
کیا ستم تم پہ ہو گیا ہے کیا ستم تم پہ ہو گیا ہے تن سے بازو ہوئے جدا باز علمدار کربلا باز علمدار کربلا باز تم جو ہوتے تو سر سے زینب کے تم جو ہوتے تو سر سے زینب کے تم جو ہوتے تو سر سے زینب کے کیا کوئی چیز تاردا باز علمدار کربلا باز علمدار کربلا سکینہ کا بس یہی نوحہ 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 جلد آ جائیے چچا باز علمدار کربلا باز علمدار کربلا باز پانی لینے گئے تھے دریا پر 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 آئے اب تک نہ کیوں چچا باز علمدار کربلا باز علمدار کربلا باز اب کبھی پانی میں نہ مانگوں گی 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 اب آ جائیے چچا باز علمدار کربلا باز علمدار کربلا باز میرے بابا بھی مجھ سے روٹھ گئے 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 میری کیا خطا چچا باز علمدار کربلا باز علمدار کربلا باز اس کے سینے پہ اب میں سوؤں گی 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 کچھ تو بتلا
کربلا عباس ہے علمدار کربلا عباس جان ہو تو پہ یہ فدا عباس ہے علمدار کربلا عباس عباس یا 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 عباس